احمد ولید صاحب، میں اسی سوال سے آؤں گی جو میں نے فیصل صاحب سے بھی کیا تھا کہ ایک طرف محسن نقوی صاحب کی سٹیٹمنٹ، ایک طرف خان صاحب کی سٹیٹمنٹ. سر اس کے بعد تو اب ایک کلیئرٹی آ چکی ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہیں، اب سیدھا دمادم مست کلندر ہوگا 24 نومبر کو. دیکھیں اس میں جو مذاکرات کی بات تو چل رہی تھی بیہائنڈ دا سین، جیسے وہ ایڈمٹ بھی کر رہے ہیں، مذاکرات چلتے رہتے ہیں، لیکن آپ جو ریمارکس ہیں بانی پی ٹی آئی کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بات چیت تو ان سے ہوگی جو طاقتور ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر جو یہ مذاکرات ہیں یہ طاقتور لوگوں سے نہیں ہو رہے، یعنی اس میں تو خبریں یہ بھی ہیں کہ مذاکرات کا مطلب آغاز ہوگا، بات چیت ہوگی، لیکن حتمی فیصلہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہی کرے گی. تو بات یہ ہے کہ اگر مذاکرات انہی لوگوں سے کریں تو اوپنلی کہیں کہ ہم سیاسی لوگوں سے مذاکرات کر رہے ہیں، یہ مت دہرائیں کہ جی طاقتور سے ہم نے مذاکرات کرنے. اچھا اب آگے بات یہ کہ جی ضمانت ہوئی، اس میں رہائی ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی، کیسز بھی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات چلتے رہیں گے، ہم اسلام آباد ضرور آئیں گے. اسلام آباد وہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم پہنچیں گے، حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ وہ کسی صورت میں اسلام آباد نہ پہنچ سکے. لیکن یہ بات بھی تو کہی گئی تھی نا کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے، کوئی ایک بھی شرط تسلیم کی جاتی ہے تو وہ احتجاج جشن میں تبدیل ہو جائے گا. آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کے پاس ایک اچھا یوں کہہ لیجیے کہ ایک پولیٹیکل موو تھی کہ رہائی ممکن ہو جاتی، پرزنرز کو رہا کر دیا جاتا؟ وہ دیکھیں وہ جو شرائط ہیں وہ تو پوری چاہتے ہیں نا، وہ یہ نہیں ہے کہ ان کی ضمانت ہو گئی اور ان کی رہائی پہ وہ اس کو سیلیبریٹ کرتے آ کے ڈی چوک میں. تو وہ تو چاہتے ہیں کہ وہ جو سارے ہماری مطالبات ہیں وہ پورے ہوں گے تو پھر ہم کوئی سیلیبریشن یا حکومت کے ساتھ کوئی آگے فردر چل سکتے ہیں، ادروائز تو چلنا مشکل ہے. یعنی کہ سارے کارکنوں کی، لیڈرز کی ان سمیت رہائی، پھر اس کے بعد جو 26ویں ترمیم ہے اس کی واپسی، یعنی یہ سارے جو شرائط انہوں نے رکھی ہیں یہ شرائط پوری وہ بڑا انسسٹ کر رہے ہیں کہ یہ شرائط پوری ہوں گی، یہ مطالبات ہیں ہمارے، تو پھر ہم آگے کوئی چلیں گے. تو یہ ایک سچویشن ایسی کریٹ ہوئی ہے جس میں یہ کہ تحریک انصاف جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ اب وہ ایمبیشس نظر آ رہی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جو ان کے لیڈرز ہیں جو باہر ہیں اس وقت، وہ کنفرنٹیشن سے اوائڈ کر رہے ہیں، وہ مشورے اس طرح کے دے رہے ہیں کہ ہمیں مزید کنفرنٹیشن میں نہیں جانا چاہیے، ہمیں مذاکرات کے راستے ہی اپنانا چاہیے. لیکن بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ تو کسی صورت اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن یہ فلیکسیبلٹی ہی ہوئی نا کہ آپ نے کہا کہ چلیں آپ یہ کر دیں تو ہم بھی وہ کر دیں گے. میں اس پہ رضوان رضوی صاحب کا بھی تبصرہ لے لوں. رضوان رضوی صاحب، آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ایک اچھا موقع تھا جس کے پر دونوں فریق جو ہیں وہ تھوڑی سی فلیکسیبلٹی شو کر دیتے، مطلب وہاں پر پرزنرز کو بشمول خان صاحب انہیں رہائی دے دی جاتی، اور پھر اس کے بعد ہاں رہائی کے بھی دیکھیں نا، قانون نے حرکت میں تو آنا ہے، قانون نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آیا کہ ان کو نظر بند کیا جاتا ہے یا پھر سیدھا اڈیالہ سے پشاور منتقل کیا جاتا ہے اور وہ وہی اسی صوبے تک محدود رہے. بہت سارے مطلب یعنی کہ ڈاٹس ہیں جنہیں کنیکٹ کر کے ہم لوگ امن و امان کی فضا کو قائم کر سکتے ہیں. دیکھیے یہ سارا جو منظرنامہ تھا یہ ہم نے اپنے اذہان کے اندر بنا رکھا ہوگا. میں نے اس اپنے پبلک اوپینین کے کم از کم 2 پروگراموں میں اس ڈیولپمنٹ کی نشاندہی کی تھی کہ جس جگہ کے اوپر مذاکرات ہوئے اور وہ قومی اسمبلی کے سپیکر سردار ریاض صادق صاحب کے ذریعے مذاکرات کرنے کی کوشش کی گئی، اور بانی پی ٹی آئی نے باقی 2 پوائنٹ سے جس کے اندر 26ویں ترمیم کو وائنڈ اپ کرنا اور جو ہے وہ دوسرا کون سا تھا بھلا، ایک تو 26ویں ترمیم تھی، ایک سارے قیدیوں کی رہائی اور ایک اور تھا، ان دونوں سے تو انہوں نے فی الوقت مینڈیٹ کی واپسی اور 26ویں ترمیم کو وائنڈ اپ کرنا، ان 2 کو تو انہوں نے اپنی آج کی ٹاک کے اندر ڈسکس نہیں کیا. اور ان کا فل جو زور تھا وہ یہ تھا کہ ہم بیک آؤٹ کر سکتے تھے، واپس لے جا سکتے تھے، اس کال کو جو ہے وہ کال آف کر سکتے تھے اگر کم از کم آپ رہائی ہی کر دیتے. اور میری بھی انہوں نے اپنا بھی اس میں ذکر کیا اور جو سیاسی قیدی ہیں. اب دیکھیے اگر حکومت جو ہے وہ ایک آفیشل نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے، وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کو جاری کرنے کا کہتی ہے کہ اس کے تحت، میں ایک مثال کی بات کر رہا ہوں، اس کے تحت تمام قیدی لوگوں کو رہا کر دیا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ کیا اب تک حکومت نے ان کو، حکومت اس کا مطلب ہے لکھ کے اعتراف کرے کہ اب تک ہم نے انہیں غیر قانونی طور پہ اور غیر آئینی طور پہ محبوس رکھا ہوا. سر لیکن یہ تو ہم بھی چاہتے ہیں نا کہ وہ سیاسی قیدی ہیں.
नहीं, हम बहस के लिए बात कर ले रहे हैं ना। मैं तो आपको दोनों का माइंड सेट जी, बताने की कि हुकूमत अगर इनको बगैर किसी ट्रायल के रिहा करने का कर देती है, कोई ऐसा नोटिफिकेशन या ऐसा कोई, ज़ाहिर है उसके लिए वो गिरफ्तार हुए, ड्यू कोर्स ऑफ प्रोसीजर चल रहा है। कोई हो सकता है 15 दिन के बाद रिहा हो जाए, कोई 15 महीने के बाद रिहा हुए, कोई 30 महीनों के बाद हो जाए, उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि बानी पीटीआई ने अपनी तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है कि पहले वाले 2 पॉइंट की निस्बत हुकूमत ने कहा कि नहीं भाई, आना तो किसी कीमत पे नहीं अलाउ किया जाएगा, लेकिन बात कर लेते हैं आप, अगर बैठ के बात चलिए, ये आप ही की मैं बात को एंडोर्स